بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 54۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 7، اصل کی تعریف متعجلے کے ساتھ کرنے میں خرابی۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے اصل کی تعریف بیان کی تھی، اصل کی پہلی تعریف جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے تھی، الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ۔ اس سے متعلق جتنی بھی تفصیل تھی وہ ہم نے ذکر کر دی۔ آج کے سبق میں اصل کی دوسری تعریف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ ذکر کرتے ہیں، المحتاج الیہ، کہ علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ کی ہے، لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پورے سبق کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، پھر اس کے بارے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مزید تشریح کی ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَعْرِيفُهُ بِالْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لَا يَتَّرِدُ وَقَدْ عَرَّفَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ بِهَذَا وَعَلَمَ أَنَّ التَّعْرِيفَ إِمَّا حَقِيقِيٌّ كَتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ وَإِمَّا اسْمِيٌّ كَتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّاتِ الْاعْتِبَارِيَّةِ كَمَا إِذَا رَكَّبْنَا شَيْئًا مِنْ أُمُورٍ هِيَ أَجْزَاؤُهُ بِاعْتِبَارِ تَرْكِيبِنَا ثُمَّ وَضَعْنَا لِهَذَا الْمُرَكَّبِ اسْمًا كَالْأَصْلِ وَالْفِقْهِ وَالْجِنسِ وَالنَّوْعِ وَنَحْوِهَا فَالتَّعْرِيفُ الْإِسْمِيُّ هُوَ تَبْيِينُ أَنَّ هَذَا الْإِسْمَ لِأَيِّ شَيْءٍ وُضِعَ وشرط لكلا التعريفين الطرد، أي كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود، والعكس أي كل ما صدق ما عليه المحدود صدق عليه الحد. فإذا قيل في تعريف الإنسان إنه حيوان ماش لا يطرد، ولو قيل حيوان إن كان بالفعل لا ينعكس. ولا شك أن تعريف الأصل تعريف اسمي، أي بيان أن لفظ الأصل لأي شيء وضع. فالتعريف الذي ذكر في المحصول لا يطرد لأنه أي الأصل لا يطلق على الفاعل أي العلة الفاعلية، والصورة أي العلة السورية، والغاية أي العلة الغائية، والشروط كأدوات الصناعة مثلا. فعلم أن هذا التعريف صادق على هذه الأشياء لكونها محتاجا إليها، والمحدود لا يصدق عليها لأن شيئا من هذه الأشياء لا يسمى أصلا، فلا يصح هذا التعريف الاسمي. فرماتے ہیں وہ تعریف ہو اور اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ کرنا یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اور یہ تعریف امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحصول میں یہ تعریف کی ہے۔ اور جان لیجئے کہ تعریف یا تو حقیقی ہوگی جیسے ماہیات حقیقیہ کی تعریف، اور یا تعریف اسمی ہوگی جیسے ماہیات اعتباریہ کی تعریف۔ مثلا ہم کسی چیز کو کئی امور سے مرکب کر دیں جو اس کے اجزاء ہو ہمارے ترکیب کے اعتبار سے، پھر اس مرکب کے لیے ہم ایک نام وضع کر دیں جیسے اصل، فقہ، جنس، نوع اور اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں۔ بس تعریف اسمی وہ اس بات کی وضاحت ہوگی کہ یہ اسم کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وشرط لکلت تعریفین الطرد، اور ہر دو تعریفوں کے لیے یعنی چاہے حقیقی ہو چاہے اسمی ہو دونوں کے لیے طرد کی بھی شرط ہے اور عکس کی بھی شرط ہے۔ طرد کا مطلب کل ما صدق علیہ الحد صدق علیہ المحدود، جتنی چیزوں پر حد صادق آتی ہے اس پر محدود بھی صادق آئے، اور عکس کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جتنی چیزوں پر محدود صادق آئے اس پر حد بھی صادق آئے۔ لہٰذا اگر انسان کی تعریف میں یہ کہا جائے انہ حیوان ماشن، حیوان ماشی، تو یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہوگا، اور اگر حیوان کاتب بالفعل کہا جائے تو یہ منعکس نہیں ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل کی تعریف یہ تعریف اسمی ہے، یعنی بیان ہے اس بات کا کہ لفظ اصل کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بس وہ تعریف جو محصول کتاب میں ذکر کی گئی ہے وہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے، کیونکہ اصل کا اطلاق نہ فاعل پر ہوتا ہے، نہ صورت پر ہوتا ہے، نہ غایہ پر ہوتا ہے، اور نہ شروط پر ہوتا ہے۔ فاعل پر یعنی علت فاعلیت پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوتا، علت سوریہ پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور علت غائیہ پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور شروط یہ جو صنعت کے ادوات ہے اس پر بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ تعریف ان اشیاء پر صادق آ رہی ہے کیونکہ یہ محتاج الیہ ہے، لیکن محدود ان پر صادق نہیں آتا کیونکہ ان میں سے کوئی ایک چیز کو بھی اصل نہیں کہا جاتا، لہٰذا یہ تعریف اسمی درست نہیں ہوئی۔
بہرحال سب سے پہلے علامہ صدر الشریع رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عبارت آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ علامہ صدر الشریع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل کی یہ تعریف کرنا محتاج الیہ کے ساتھ. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کی تعریف محتاج الیہ کے ساتھ کی ہے، اور بظاہر یہ تعریف درست ہے، کیونکہ اصل محتاج الیہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ جتنے بھی چیزوں کی مثالیں ہم نے دی ہے جس کو ہم نے اصل کہا ہے، چاہے اصل حصی ہو یا اصل معنوی ہو اور عقلی ہو، ان تمام چیزوں میں جو اصل چیز ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے محتاج الیہ ہوتا ہے، اور جو فرع ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے. مثلا ہم دیکھیں چھت کے لیے دیواریں، تو دیواریں یہ محتاج الیہ ہیں، چھت دیواروں کی محتاج ہیں. اور اسی طرح پھر جو دیواریں ہیں وہ اپنی بنیاد اس کے لیے محتاج الیہ ہیں، اور وہ اس کے محتاج ہیں. اسی طرح فقہ ہے وہ دلیل کے محتاج ہے، اور اسی طرح جو فعل ہے وہ مصدر کے محتاج ہے. اسی طرح جو علل جزیہ ہے وہ اپنے جو احکام ہے وہ علل جزیہ کے محتاج ہے. اسی طرح جو مسائل ہے وہ قواعد فقہیہ کے محتاج ہے. تو جتنی بھی صاحبیں ہم دیکھ لیں اس میں جو اصل ہے وہ محتاج الیہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے امام راضی رحمۃ اللہ نے یہ تعریف کی ہے. لیکن علامہ صدر الشریع رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. اور پھر اس ضمن میں اس کو ثابت کرنے کے لیے علامہ صدر الشریع رحمۃ اللہ نے ایک تمہید بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعریفات دو قسم کی ہے، ایک تعریف حقیقی اور ایک تعریف اسمی. تعریف حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی نفس الامر میں وہ چیز جو ہے اس کی وہ حقیقت بیان کرے اور اس کے اعتبار سے اس کی تعریف کرے. جیسے مثلا انسان کی تعریف آپ حیوان ناطق کے اعتبار سے کریں. اور ایک تعریف اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے اعتبار سے آپ کی کوئی چیز اپنے اعتبار سے بنا لے اور پھر اس کے لیے ایک نام وضع کر دے. جیسے کہ فقہ ہے، اب فقہ مثلا ہم نے بہت ساری چیزوں کو اکٹھے کیا اور ان میں ایک پہلو کو دیکھا کہ وہ مسائل جو عمل سے تعلق رکھتے ہوں اس کو ہم فقہ کہیں گے. اسی طرح اصل ہم نے اس چیز کو کہا جس پر غیر کی بنیاد ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ یعنی علم اعتبار سے بھی ان چیزوں کو کہہ سکتے ہیں، اور جو عام محاورے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مثلا بریانی ہے، ہم نے ایک خاص ڈش کو، ایک خاص خوراک کو ہم نے بریانی کا نام دے دیا اور اس پر ہم نے اصطلاح مقرر کر دیا جو کئی چیزوں سے مرکب ہوتی ہے. تو بہرحال تعریف حقیقی ہو یا اسمی ہو، علامہ صدر الشریع رحمۃ اللہ فرماتے دونوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ دخول غیر سے معنی بھی ہو اور وہ اپنے افراد کو جامع بھی ہو. انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کی مکمل تفصیل آگے آ جائے گی. اور پھر علامہ صدر الشریع رحمۃ اللہ دو مثالیں دی ہے کہ ایک مثال میں دخول غیر سے معنی نہیں ہے اور ایک مثال میں اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. انسان کی تعریف ہم اگر حیوان ناطق سے کریں تو یہ تمام افراد سے ممتاز ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان کی تعریف ہم حیوان معاشی سے کریں کہ وہ حیوان وہ جاندار جو چلتا ہو، تو یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بقر اور اونٹ اور اس کے علاوہ جو بکریاں ہیں وہ بھی اس ساتھ شامل ہو جائے گی. اور اگر ہم انسان کی تعریف کریں حیوان کاتب بالفعل، وہ جاندار جو بالفعل لکھنے والا ہے، تو یہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو کاتب بالفعل نہیں ہیں، فی الحال لکھنے والے نہیں ہیں. تو علامہ صدر الشریع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں ضروری ہے، یعنی دونوں تعریفوں میں دونوں چیزیں ضروری ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اصل کی تعریف کی یہ تعریف اسمی ہے، یعنی حقیقی نہیں ہے، بلکہ بعد میں ہم نے یہ وضع کر دیا ہے کہ ہم اصل اس چیز کو کہیں گے جس پر غیر کی بنیاد ہو. تو جو تعریف علامہ صدر تفتازانی علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے محتاج الیہ کے ساتھ، یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے. کیونکہ ہر چیز اس کے لیے جو محتاج الیہ ہوتے ہیں وہ 5 چیزیں ہوتے ہیں. ایک اس کا مادہ، ایک فاعل، ایک صورت، ایک غایہ اور ایک شروط. یعنی جس طرح ہم ایک چارپائی کی مثال لیتے ہیں، آگے یہ مثال آ جائے گی. چارپائی ہے وہ اپنے وجود میں 5 چیزوں کی محتاج ہے. ایک اس کے لیے لکڑی کا ہونا ضروری ہے، اور ایک اس کے لیے بنانے والے کا ہونا ضروری ہے،
ایک اس کے لیے ڈیزائن کا ہونا ضروری ہے، صورت اور شکل پہلے سے نقشہ ہو کہ کیا چیز بن رہی ہے، اور ایک اس کے لیے علت غائیہ کا ہونا ضروری ہے کہ کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور ایک اس کے لیے پھر جو ادوات ہیں، جو اس کے لیے تراشنے والی چیزیں ہیں، اور اس کے لیے جو ہتھوڑا ہے، اور اس کے لیے جو میخیں ہیں، اور اس کے لیے جتنے بھی اوزار ہیں وہ ہیں۔ تو اب ہم اگر کہیں کہ اس جو چارپائی ہے اس کا اصل کیا چیز ہے، اصل حاضر السریر اگر کے ذریعے سے ہم سوال کریں تو اس چارپائی کی اصل کیا ہے، تو اس کا ہم یہی جواب دیتے کہ فلاں قسم کی لکڑی اس کے لیے اصل ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں یعنی فاعل، صورت اور غایہ اور شروط اگرچہ محتاج الیہ ہیں، لیکن یہ اصل کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ اصل کا اطلاق صرف اس کے مادے پر ہوتا ہے کہ لوہے سے بنی ہے، اور یا یہ لکڑی سے بنی ہے، اور پھر لکڑی میں بھی یہ کون سی قسم کی لکڑی سے بنی ہے، یہ تو اس کے لیے اصل بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ فعلم تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں محتاج الیہ ہیں، لیکن محدود یعنی لفظ اصل ان میں سے صرف ایک چیز پر صادق آتا ہے، وہ اس کا مادہ ہے، یعنی کس چیز سے یہ چیز بنی ہے، لہٰذا یہ تعریف اسمی درست نہیں ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل کی تعریف چل رہی تھی، اصل کی تعریف مصنف نے یہ بیان کی الاصل ما یبتلی علیہ غیرہ، لیکن اصل کی دوسری تعریف امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اصل کی تعریف امام رازی رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی المحتاج الیہ، اصل اس کو کہتے جو محتاج الیہ ہو، اور جو اس کے لیے دوسری چیز اس کے لیے محتاج ہو۔ لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ امام رازی رحمۃ اللہ کی یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ پھر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے تعریفات کی دو قسمیں بیان کی ہے کہ جو تعریف ہوتی ہے دو قسمیں، ایک تعریف حقیقی ہے کہ آپ نفس الامر کی جو کسی چیز کی وہ بیان کریں، اور ایک تعریف اسمی ہے کہ آپ تعریف اعتباری کریں۔ اور پھر چوتھے مرحلے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ دونوں تعریفوں میں طرد اور عکس کا ہونا ضروری ہے کہ دونوں دخول غیر سے معنی بھی ہو اور اپنے افراد کو جامع بھی ہو۔ اس کے بعد پھر ہم نے مثال کے ذریعے سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ محتاج الیہ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے 5 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے چارپائی کے لیے ایک چیز اس کے لیے مادہ ہوتا ہے، ایک علت فاعلی ہوتا ہے، ایک علت غائیہ ہوتا ہے، ایک علت سوریہ ہوتا ہے، اور ایک علت جو اس کے شروط اور ادوات ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو اصل کا اطلاق ہے وہ صرف مادے پر ہوتا ہے اور باقی چیزوں پر نہیں ہوتا، حالانکہ سب چیزیں محتاج الیہ ہیں، لیکن اصل کا اطلاق صرف ایک چیز پر ہوتا ہے۔ یہاں تک تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے مطابق اس مقام کی تشریح ہو گئی، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں یا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع ہوتا ہے اس سے متعلق ہم ذکر کریں گے۔